قرآن مجید کا سورہ نمبر 73، سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 73 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 3 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مزمل ہے، اور مزمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادت الہی میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے دورانیوں کو کم کرنے کا حکم دے دیا۔ آیت نمبر 4 میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا طریقہ مذکور ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے، اسے محض ذریعہ ثواب سمجھ کر سرسری طور پر نہ پڑھیں، بلکہ اسے سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لہذا اسے سمجھ کر اور تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 میں رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا خواہشات نفسانی کو کچلنے کا باعث قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رات کے وقت اپنے خالق سے تنہائی میں خضوع و خشوع کے ساتھ راز و نیاز کا موقع میسر آتا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں یاد الہی کا انداز یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اسی کے ہو کر رہ جاؤ اور اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس سے دنیا و آخرت کی سختیاں اٹھا لی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے میرے چادر لپیٹنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز کے واسطے کھڑے رہو مگر پوری رات نہیں، تھوڑی رات۔ نصفه او انقص منه قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری حکم نازل کریں گے۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا خوب نفس کا پامال کن اور بہت ٹھکانے سے ذکر کا وقت ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو تو تمہارے اور بہت بڑے بڑے اشغال ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو کارساز بناؤ۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور جو کچھ لوگ بکا کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے بعنوان شائستہ الگ تھلگ رہو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا،
اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی اور دکھ دینے والا عذاب بھی، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے سے بھر بھرے ہو جائیں گے۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، اے مکے والو، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تمہارے معاملے میں گواہی دے، جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ کو بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے بھی اس کی سزا میں اس کو بہت سخت پکڑا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، تو اگر تم بھی نہ مانو گے تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ اختیار کرے۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم اور تمہارے چند ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے۔ اس نے تم پر مہربانی کی تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض بیمار ہو جائیں گے،
اور بعض خدا کے فضل کی تلاش میں روئے زمین پر سفر اختیار کریں گے، اور کچھ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، تو جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا کو قرض حسنہ دو، اور جو نیک عمل اپنے واسطے خدا کے سامنے پیش کرو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔